باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب مہمان خصوصی شوکت مقبول بٹ صاحب، غفار انقلابی صاحب، صادق شوکانی صاحب، دور و نزدیک سے آئے ہوئے بھائیوں، السلام علیکم۔ ہمیں بڑا جی چاہتا ہے کہ اپنے ہم وطنوں کی محفلیں، چاہے وہ سیاسی ہوں یا غیر سیاسی، ان میں حصہ لیا کریں، لیکن کچھ ہم مصروف زیادہ ہوتے ہیں، کچھ آپ کی میٹنگ لمبی ہو جاتی ہیں۔ کسی بھی پارلیمنٹرین کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ 4-6 گھنٹے وہ ایک جلسے میں بیٹھے، اور آپ کشمیری ہوں یا کوئی اور ہوں، پارلیمنٹرینز کے جو ذمہ داریاں ہیں، اتنا وقت پہ دباؤ ہوتا ہے، اتنی کم ٹائم ملتا ہے، تو بہرحال میں ایک چیز جو کہہ دوں کہ چونکہ میں نے کشمیری سیاست جو ہے اس کو تب خیر آباد کیا تھا، کہا تھا، جب میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں نے برٹش پالیٹکس میں ایکٹیولی حصہ لینا ہے۔ کاؤنسلر تو میں تھا ہی، لیکن جب میں نے خیال کیا کہ میں اب آگے پارلیمنٹ کی طرف جاؤں گا، تو میں نے کشمیری سیاست کو خیر آباد کہہ دیا تھا کہ میں کسی پارٹی کا کوئی رکن نہیں ہوں، کشمیری یا پاکستانی کا۔ تو اس سے پیشتر جو میرا ماضی ہے کشمیری پالیٹکس کے حوالے سے دوستوں کو پتہ ہے، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نادر صاحب ہمارے بہت ہی پرانے ہیں، رہنما بیٹھے ہیں، لطیف ملک صاحب ہیں، چوری شیر عالم صاحب ہیں، بہت سارے اور لوگ بھی ہیں جو ہمیں اس اعتبار سے جانتے ہیں کہ ہماری تھوڑی بہت ایکٹیویٹیز 30-35 سال سے رہی ہیں کشمیر کے حوالے سے۔ بہرحال whatever I'm going to say today is going to be as a British politician and not necessarily as a Kashmiri activist. I have to tell you that everything that we do in this society, you have to apply logic to it. You may have very good motives. You may have a very good story to tell. You may have a very convincing argument. If you don't apply logic to it, nobody is prepared to listen to you. And by making provocative speeches, making more enemies, is not going to help you at all. If you want freedom, you want more and more friends in the world. You want to create more friends. You don't make friends enemies by making provocative speeches. Look around you. Who is your friend? Where do you get a word of sympathy? I may have 110 reasons to disagree with Pakistani foreign policy. I may have 150 complaints about their behavior towards the Azad Kashmir government. But my friends, let us be realistic. Maqbool But Shaheed, what he taught us. No doubt he wanted a free, independent Kashmir. And there is no doubt in anybody's mind about it at all. But why did he choose to go and fight a guerrilla war in Indian-held Kashmir? سوچنے کی تھوڑی بات ہے۔ بہت ساری چیزیں سوچنے کو آپ کو پڑیں گی۔ اگر آج دنیا میں کوئی ملک کشمیریوں کی آزادی کے، ان کے ظلم، ان پہ ہونے والے مظالم پہ دنیا میں کوئی ملک اگر اٹھا رہا ہے بات، تو صرف پاکستان ہے۔ آپ ان کو 1000 گلا کیجیے، میں بھی گلا کرتا ہوں، لیکن
میں ایز اے برٹش لارڈ I do get chances of getting out and about in the world as a part of various delegations. اور تھوڑا عرصہ پہلے میں ایک مسلم ملک میں گیا as a part of a British delegation. تو اس کے جو وزیر خارجہ تھے ان سے جب بات ہوئی تھوڑا سا ہمیں وقت ملا تو میں نے ان سے پوچھا کہ do you consider Kashmir to be part of Muslim Ummah? تو کہنے لگے yes. Oh, very good. Why is it that all the Muslim world has left the Kashmir's issue to be raised only by Pakistan? If you really think کہ کشمیر جو ہے وہ مسلم امہ کا حصہ ہے تو صرف پاکستان والے کیوں اس کی بات کرتے ہیں اور ان کے ہونے والے جو ظلم ہیں ان کو کوئی اور کیوں نہیں ریز کرتا؟ It did got him thinking. ایک چند سیکنڈ سوچنے کے بعد کہنے لگا ہمیں جس طرح بلایا جاتا ہے کہتا ہے my lordship let me promise you and in next OIC meeting it will be me who will be raising the Kashmir issue. So let us raise the issue wherever we can. But at the same time, اگر کوئی ہمدرد ہماری کسی بھی طریقے سے کوئی ہمدردی کر رہا ہے تھوڑی کر رہا ہے زیادہ کر رہا ہے اس کو دھکیل کر کے اس طرح کے نادر صاحب نے کہا کہ چائنا کو آپ اپنے دشمنوں میں کھڑا مت کیجیے گا. آپ چائنا کی پالیسی کو دیکھیں کہ کشمیری کو وزٹ کے لیے وہ ہندوستانی ویزا نہیں دے رہا وہ ایکسپٹ نہیں کرتا. تو بائی پشنگ چائنا انٹو یور ود یور اینیمیز یو آر ناٹ ڈوئنگ یور سیلف اینی فیور. By pushing Pakistan into your enemies, you're not doing yourself a favor. Yes, we have 110, 120, 150, maybe 300 complaints about Pakistani policies. That is a right. وہ ہمیں ہونا چاہیے, جرأت سے کرنا چاہیے. مجھے خوشی ہے کہ میں نے بہت سارے بزرگوں سے مجھے ملنے کا اتفاق ہوا ہے. ہمارے بزرگ بھائی مرحوم چودھری نذیر عالم جو شیر عالم صاحب کے بڑے بھائی تھے تو کیش خورشید صاحب کے ساتھ ان کے بڑا دوستانہ تھا. جب بھی خورشید صاحب آیا کرتے تھے ان کے گھر ٹھہرا کرتے تھے تو چونکہ ہم راشنیل رہتے تھے اور بڑے قریب تھے وہاں تھے تو کئی بار ان کے گھر میں جناب کیش خورشید صاحب سے بیٹھنے کا موقع ملا. 1980s میں اب بات کر رہے تھے. مجھے یاد ہے کہ 8th of September 1984 خورشید صاحب کا جلسہ راشنیل میں ہم نے کرایا تھا. وہ ڈیٹ اس لیے یاد ہے کہ اس دن میرے گھر بیٹا پیدا ہوا تھا اس لیے مجھے وہ ڈیٹ نہیں بھولتی ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیں بڑے عرصے سے کشمیری ان لیڈروں کے ساتھ ارے بھائی کہ خورشید ہوں مقبول بٹ شہید ہوں ان لوگوں کے ساتھ گزارے ہوئے 10 منٹ جو ہیں وہ بھی بڑے قیمتی تھے. اور جن لوگوں کو ان کے ساتھ اپنے بیٹھنے کا موقع ملا ہے unfortunately I did not get time to meet جناب وٹ صاحب. I left the country in 1971 and I never got to meet him. But لیکن جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے. You've got enough enemies as it is. You need more friends. And let us even today make a resolution that we are going to make more friends, not enemies. ایک یہ بات ہے. دوسری بات آزاد کشمیر کے اندر آپ تو آپس میں بات کرتے ہیں نا. کشمیریز are good at two things. ایک ہم خود کفیل ہیں اپنی پارٹی بنانے میں. ہر تیسرا آدمی نئی پارٹی بنا لیتا ہے بہت خوشی کی بات ہے خود کفیل ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم کشمیریوں کے اندر کشمیر کو گرم رکھتے ہیں. ہم ان لوگوں سے بات کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں جو ہم سے اگری کرتے ہو. ارے بابا ان کے ساتھ بھی بات کر لیا کرو جو آپ سے ڈس ایگری کرتے ہو کیونکہ کنونس آپ نے ان کو کرنا ہے جو آپ کے موقف سے کہ ہم ہی نہیں. تو ہمیں بہت دفعہ موقع ملتا ہے پاکستانی سیاستدانوں سے بھی بات کرنے کا. اب الحمدللہ پہلے تو شاید کوئی اتنا نہیں پوچھتا تھا لیکن لوڈ بڑھنے کے بعد اب پاکستان کا پرائم منسٹر صدر جو ہے وہ بھی مائی لارڈ کہہ کر کے بلاتے ہیں. تو میں نے ہائیسٹ لیول پر 1974 ایکٹ جس میں خود مختاریوں کو انتخاب لڑنے کی اجازت نہیں ہے وہ چھیڑا ہے. دشمن بن کر نہیں. میں نے کہا بابا آپ کشمیریوں کے اچھے ہمدرد ہیں. آپ تو
یہ ایک شک رکھ کر کے اپنے ماتھے پر کالک مار رہے ہیں. اب جو سیٹ اپ ہے, لیٹ اس ایکسپٹ اٹ, لیٹ اس بی ریئلسٹک. آج اگر فری اینڈ فیئر الیکشن بھی ہو جائیں تو اگر یہ مان لینا کہ شاید آج کی بات کروں, چونکہ بہت ساری چیزیں اس میں موجود ہیں, بیوروکریسی ہے, لوگوں کا ووٹ دینے کا طریقہ ہے, خود مختاریوں کے وہاں کوئی ویل نون کینڈیڈیٹس نہیں ہیں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ, ایک لمبی لسٹ ہے. آج اگر الیکشن ہوں تو میرا نہیں خیال کہ خود مختاری کوئی اس پوزیشن میں ہے کو آزاد کشمیر کی حکومت بنا دیں. تو میں نے کہا بابا آپ کو کس چیز کا خطرہ ہے؟ ہندوستان تو ہمیں لارڈ اور ایم پی سے جب میں بات کرتا ہوں وہ ہم سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ نادر صاحب نے سیکھا ہے کہ دنیا ان کو دو ممالک کے تناظر میں دیکھتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں تو وہاں ہمارا بھی الیکشن لڑ سکتا ہے, پاکستان میں تو آپ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو آپ آدھے لوگوں کو تو وہ وہاں الیکشن ہی نہیں لڑنے دیتے. تو ہم نے اس چیز کو بنیاد بنا کر کے پاکستان کے ہائیسٹ لیول پہ اس چیز کو ریز کیا ہے, بابا یہ اس چیز کو ختم کریں. وہ کہتے ہیں جی ہمارا کیا قصور ہے, یہ تو آزاد کشمیر گورنمنٹ نے خود ہی بنایا ہوا ہے, آزاد کشمیر کی اسمبلی نے بنایا ہوا ہے, ہم نے تو بنایا ہی نہیں ہے. بہرحال ایک چیز. دوسری بات یہ ہے بابا آپ کہتے ہیں کہ کشمیریوں کی لیڈرشپ, ارے بابا جو چیز میں نے دیکھی ہے آپ کے الیکشن لڑنے والی جتنی پارٹیاں وہاں موجود ہیں ان میں سے, اب میں اخبار کے لیے نہیں بھائی یہ نقطہ, لیکن وہ سفید کاغذ پر بھی سائن کرنے کو تیار ہے. ٹھیک ہے, وہ کسی بھی شرط پہ سائن کرنے کو تیار ہے بشرطے کہ ان کو حکومت مل جائے. کس کی عادت کیا بات کرتے ہیں؟ یو ہیو ٹو ہیو اے سنسیئر لیڈرشپ جو آپ کے کوز کے لیے کام کرے. اور ایک چیز جو چلتے چلتے میں اس کا ذکر کروں گا, ایما نکلسن کی رپورٹ کا ذکر ہوا تھا. ایما نکلسن نے ایک بہت ہی کمپریہنسو رپورٹ تیار کی تھی. اس میں بہت ساری چیزیں قابل اعتراض بھی تھیں, بہت ساری. اس میں ہم نے جہاں کوشش کی, ہم وفد لے کر گئے تھے یہاں لوٹن سے, بہت سارے دوست جہاں میں موجود ہوں جو اس وفد کا حصہ تھے, ہم نے خوب ان کے ساتھ گرما گرمی بحث کی. لیکن I have to say, Sajjad Karim, who is not a member of my political party at all, he is a European member of Parliament from the Conservative Party. But however, we have to give him کیا کہتے ہیں, شاباش دینی چاہیے ان کو کہ he worked very hard to change the report to make it more balanced. And at the moment, the report is not as bad as it was originally. اب میں ایک چیز اور بات کروں کہ ہاؤس آف لارڈز کے اندر جہاں اور ہم نے تھوڑے بہت معاملات کیے ہیں, وہاں یہ بھی کیا ہے کہ لبریشن فرنٹ والوں کے ساتھ مشورے کے بعد انہوں نے بٹ صاحب کے استعفی کے لیے ایک تحریک شروع کرائی. اور وہاں یہ ہم نے آل پارٹی کشمیر گروپ جو پارلیمنٹ کا ہے, جس کا میں وائس چیئرمین ہوں, اس گروپ کے تھرو ہم نے جے کے ایل ایف کے ساتھ اس کا تعاون کا کہا اور انہوں نے وہ سگنیچر لینے شروع کیے. اب لاسٹ جو کاؤنٹ تھا اس کے مطابق وہ 40 کے قریب ممبران پارلیمنٹ تھے جنہوں نے سائن کیا تھا. اور ہم نے اس میں لارڈ نذیر صاحب بھی تھے, میں بھی تھا, شور لوگ بھی تھے. جا کر کے برٹش ہائی کمیشن کو ہم نے سبمٹ کیا, ہم نے کہا کہ استعفی جو ہے بٹ صاحب کا وہ ان کی فیملی کے حوالے کیا جائے. تو ہم جس طرح سے آپ چاہیں, دیکھیے یہ آپ پر بھی منحصر ہے, دنیا بدل چکی ہے. آپ کے گھر میں ہر آدمی کے پاس انٹرنیٹ ایکسیس ہے, آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آپ کو 4 لاکھ کا مجمع وہاں لانے کی شاید ضرورت نہ پڑے. آپ گھر میں بیٹھے اگر ہمیں 10,000 سگنیچر آ جاتے ہیں نا آپ کے ممبران پارلیمنٹ کو, تو وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. آپ اپنی جو کمپین ہے اس کو تھوڑا وقت کے مطابق چلائیے گا. اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہاں جو کچھ ظلم ہو رہا ہے, ہم ایز اے برٹش پارلیمنٹرین I fight against injustices wherever they are in the world, and Kashmir is not only the place that I am fighting against injustices, human rights violations wherever they are, conflict resolutions wherever there is a conflict, I'm interested to see how that can be resolved. But ایک چیز جو کہنے کی ہے وہ یہ ہے کہ
I want, and this is where I emphasize, that international law has to be applied in order to resolve the world conflicts, not power. जैसा कि इराक में हुआ है और जगहों का हुआ है, आप जाकर के किसी एक मुल्क पर बमबारी करके वहाँ के रेजोल्यूशन मत निकालें. बड़ी जो कुव्वतें हैं, हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, वो जमहूरी मुल्क है. India is a huge country, it's the largest democracy on earth as is known by. But what I do keep telling my fellow members of the House of Lords and Commons is that that democracy needs to be extended to Kashmir. Kashmiri people are only looking for their right of self-determination. If we are able to here in the United Kingdom offer that right to the people of Scotland, why can we not ask India to do the same in Kashmir? That is all I ask my British parliamentarians, and that is a big case that the British Kashmiri people can raise with their MPs. Now is the right time. The referendum in Scotland is going to take place in a few months, and we need to go and talk to our members of parliament and ask them to pressurize the government and give them this sample. The Scottish did not go to the United Nations. I know time goes by. The Scottish did not go to even the United Nations. We have a case in the United Nations. Our nation has been divided for more than 60 years. Human rights violations बेशुमार हो चुकी हैं. 3-4 चीज़ें जो मैं अक्सर कहता हूँ, ये अखबारों वाले तो तंग आ गए हैं मेरी स्टेटमेंट को बार बार दोहराते हुए, वो ये किसी भी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए कंजूसिव इन्वायरमेंट जो है उसका होना बड़ा जरूरी है. कंजूसिव इन्वायरमेंट कैसे होगी जब 7-8 लाख फौज वहाँ बैठी होगी, वो नाकाबंदी करके हर गली का बैठी होगी, जहाँ लोग जो हैं वो मारे जा रहे हैं, उन पर टॉर्चर हो रहा हो. हम ये चाहते हैं कि उस इलाके में पहले इन्वायरमेंट ऐसी क्रिएट की जाए, फौजों में कमी की जाए, बेहतर एरिया से पहले फौजें निकाली जाएं, फिर लोगों की मूवमेंट जो है वो फ्री की जाए तमाम पार्ट्स ऑफ स्टेट, और उसके बाद जितने प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज किया जाए, और जितनी वायलेशन हुई हैं उनकी इंडिपेंडेंटली जो है वो इन्वेस्टिगेशन हो. और फिर यह है कि लोग आपस में कांटेक्ट करें, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान वादी वाले, लद्दाख वाले, जम्मू वाले, और इवेंचुअली विड्रॉल हो ऑल द फोर्सेस का, रिप्लेस बाय इंटरनेशनल फोर्सेस, और लोगों को उनका हक दिया जाए जो उनका हक बनता है. ये एक तरीका है जो मेरे ज़हन में हो, जो जिस पे मैं अमल कर रहा हूँ. हाँ, आई एम ऑलवेज विलिंग टू मीट एनी ग्रुप, and that does not mean that I'll become part of that group, but I'm more than happy to meet any of the Kashmiri groups. If they want to hold a meeting in the House of Lords, I'm more than happy to help them. With that, thank you very much.